अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो कत्ल और मुजरमाना हमले की एक हौलनाक वारदात थी। अखबार में उसके बारे में ये खबर शाया हुई थी, नौजवान दोशीज़ा का लर्जरा खेज कत्ल, मोहब्बत एक हौलनाक अंजाम, कातिल गिरफ्तार। गुज़िश्ता रात कराची के एक नवाही बस्ती में एक खूबरू दोशीज़ा को निहायत बेरहमी के साथ कत्ल करके कातिल ने उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी। मकतूला का नाम नासरा था और उसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। मकतूला के बाप मोहम्मद यामीन ने जब बेटी की लाश देखी तो उस पर दिल का दौरा पड़ा और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मकतूला के पड़ोसी नजीब अहमद को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को अली सुबह ये इतला मिली कि नदी के करीब झाड़ियों में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है। इतला मिलते ही पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और करबू जवार में रहने वालों को जगह कर मकतूला की शनाख्त करने को कहा। कत्ल की खबर आनन फानन पूरे इलाके में फैल गई और कसीर तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए। इन लोगों में मकतूला का बाप मोहम्मद यामीन भी शामिल था। वो इस वक्त तक अपनी बेटी की गुमशुदगी से बेखबर था और महज एक तमाशाई की हैसियत से वहाँ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि वो उसकी बेटी की लाश है तो उस पर दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुँचने से पहले जहाँ पहाँ खो गया। नासरा के कत्ल और उसके बाप की नागहानी मौत से पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि अगले हफ्ते नासरा की शादी उसके कज़न फारूक से होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और दावती कार्ड भी तकसीम कर दिए गए थे। लाश के करीब से पुलिस को एक जनाना पर्स मिला है जिसमें से नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि मकतूला फारूक को पसंद नहीं करती थी और उसके साथ शादी पर राज़ी नहीं थी। वो अपने मोहल्ले के एक लड़के नजीब अहमद को पसंद करती थी और मुबैना तौर पर उसके हमरा फरार होने के लिए घर से निकली थी। पुलिस ने नजीब अहमद को रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बाज़रिया ट्रेन फरार होने की कोशिश कर रहा था। सनसनी खेज इंकशाफात की तवक्का है और अब नजीब अहमद की मां अमीना बेगम अपने देवर अख्तर हुसैन के हमरा मेरे दफ्तर में बैठी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा बेगुनाह है, उसने नासरा को कत्ल नहीं किया। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे और मैं अपना बस्ता संभाले अदालत में जाने के लिए तैयार बैठा था। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि वो ज़मानत की दरख्वास्त तैयार करके टप्पे वाले के हाथ अदालत में भेज दे। मैंने उसे ज़रूरी बात नोट करा दी और अमीना बेगम को साथ लेके अदालत पहुंच गया। निफ्स घंटे बाद टप्पे वाला ज़मानत की दरख्वास्त मुझे दे गया। मैंने मुतलका अदालत के बाहर अमीना बेगम और अख्तर हुसैन को इंतज़ार करने के लिए कहा। पुलिस अभी मुलजिम को लेकर अदालत नहीं पहुंची थी। अमीना बेगम खासी परेशान थी और बार बार ये पूछ रही थी कि क्या उसके बेटे की ज़मानत हो जाएगी। देखिए जी, कोशिश करना इंसान का काम है, मैंने कहा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। दरअसल कत्ल के मुलजिम की ज़मानत ज़रा मुश्किल ही होती है। ताहम मैं एक परेशान माँ से ये बात नहीं कह सकता था और अभी मुझे केस की सही नोयत का भी इल्म नहीं था। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, अमीना बेगम ने कहा। वो ये बात पहले भी कई बार कर चुकी थी। मैंने अख्तर हुसैन से पूछा, नजीब के वालिद क्यों साथ नहीं आए? भाई साहब, वो बहुत हसास आदमी है, अख्तर हुसैन ने कहा। वो कल से घर से गायब है, उन्हें इस वाक़े से सख्त सदमा पहुंचा है। उनका ख्याल है कि इस मामले में सारा कसूर भाभी का है। ये तो उनकी पुरानी आदत है, अमीना बेगम ने कहा। जितने अच्छे काम हैं वो सब उनकी बरकत से होते हैं और जितने बुरे काम हैं उनकी सारी जिम्मेदारी वो मुझ पर डाल देते हैं। मैंने उनके घरेलू मामलात में दखल देना मुनासिब नहीं समझा और मौजू बदलते हुए पूछा, नजीब वारदात वाली रात कितने बजे घर आया था? अमीना बेगम ने जवाब देने में कदर तामुल किया, फिर बोली, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर आया होगा। मैंने घड़ी नहीं देखी थी इसलिए ठीक वक्त नहीं बता सकती। परसों 6 सितंबर यानी यौम दिफा था और नजीब अपने दोस्तों के साथ रोशनियाँ वगैरह देखने चला गया था। क्या आपको उन दोस्तों के नाम मालूम है जिनके साथ वो रोशनियाँ देखने गया था? अमीना बेगम ने नफ़ई में सर हिलाया, बोली, मुझे नाम नहीं मालूम। तकरीबन 11 बजे अख्तर हुसैन ने मुझे इतला दी कि पुलिस उसके भतीजे को लेकर अदालत पहुंच गई है। उस वक्त मैं एक दूसरी अदालत में मसरूफ़ था। मैंने अपना काम ख़त्म किया और अख्तर हुसैन के हमरा मज़कूरा अदालत में पहुंच गया। नजीब अहमद 24-25 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था। अगरचे उसके चेहरे पर बेख्वाबी के आसार थे,
تاہم وہ زیادہ پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی ماں اور چچا سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اختر حسین نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، نجیب، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، بڑے تجربے کار وکیل ہیں، انہیں ہم نے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نجیب احمد نے میری طرف دیکھا اور ہتھکڑی والا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ آنے والے سب انسپکٹر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے وکالت نامے پر دستخط کروا لوں۔ سب انسپکٹر نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اختر حسین سے پوچھا، آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا چچا ہوں۔ سب انسپکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ ذرا ادھر آئیے، آپ کے ساتھ ایک ضروری بات کرنا ہے۔ پھر اس نے کندھے کے اوپر سے سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، وکیل صاحب کو دستخط کروا لینے دو۔ میں نجیب کو ایک طرف لے گیا اور وکالت نامہ نکال کر برآمدے کی دیوار پر رکھا۔ نجیب نے ہتھکڑی لگے ہاتھ میں قلم پکڑا اور وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے پوچھا، نجیب احمد، اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے کن اکھیوں سے سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ 6 ستمبر کی رات تم کتنے بجے گھر آئے تھے؟ میں سارا وقت گھر پر ہی تھا۔ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ تم روشنیاں دیکھنے گئے ہوئے تھے اور 10 ساڑھے 10 بجے گھر آئے تھے۔ ہاں شاید یہی بات ہے، اس نے جواب دیا، میں بھول گیا تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کہا، کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ اس کی ماں تو قریب ہی کھڑی تھی اور بولی، بیٹے تمہارے ساتھ تمہارے دوست بھی تو تھے۔ دوست؟ وہ ہاں دوست بھی تھا، وہ سلیمان تھا میرے ساتھ۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ تھانے کی ایک رات گزارنے کے بعد وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ کیا سلیمان یہ گواہی دے گا کہ وہ رات کے 10:30 بجے تمہارے ساتھ تھا؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید وہ گواہی دینے پر تیار ہو جائے۔ میں نے اس کے دوست سلیمان کا پتہ نوٹ کیا اور میرے خیال میں 6 ستمبر کی رات نجیب اپنے کسی دوست کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ سلیمان اس کی خاطر جھوٹی گواہی دینے پر تیار ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق ناصرہ کی اگلے ہفتے شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور تمہارے ساتھ فرار ہونے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میری بھی بہنیں ہیں، میں کسی لڑکی کو بھگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے پرس سے مبینہ طور پر زیورات اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سپاہی نے ہماری باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اس لیے میں نے زیادہ سوالات مناسب نہیں سمجھے۔ نجیب احمد بھی سپاہی کی وجہ سے محتاط تھا اور کھل کر جواب نہیں دے رہا تھا۔ عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی اور ملزم کا 7 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ ایک ہفتے بعد پولیس نے حیرت انگیز تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ گواہوں کے بیانات کے علاوہ ملزم کا نیم اقبالی بیان بھی موجود تھا۔ جب میں نے فائل کا مطالعہ کیا تو میں بھی شعبے میں مبتلا ہو گیا۔ کیس بڑا مضبوط اور واضح معلوم ہوتا تھا۔ نجیب احمد نے پولیس کو جو بیان دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، میں مسمی نجیب احمد ولد ابرار حسین ساکن کراچی آج بتاریخ 12 ستمبر بلا جبر و اکراہ یہ بیان کرتا ہوں کہ میں مقتولہ ناصرہ یامین کو، جو کہ میرے پڑوس میں رہتی تھی، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ناصرہ میری بہنوں عائشہ اور راحلہ کی سہیلی تھی اور بلا روک ٹوک ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ اس وجہ سے میری ناصرہ سے شناسائی ہو گئی، جو بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ گھر میں چونکہ کھل کر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے ہوٹلوں، پارکوں اور سینما ہالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہم رات کے وقت ان جھاڑیوں میں بھی ملتے تھے جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ندی کے کنارے پر اگی ہوئی تھیں۔ اس مقام پر ملنے سے پہلے ناصرہ اپنی ایک سہیلی کے گھر جاتی تھی جس کا گھر مذکورہ جھاڑیوں کے قریب واقع تھا۔ ناصرہ کی اس سہیلی کا نام شکیلہ ہے۔ یہ سہیلی ناصرہ کی رازدار تھی۔ میں نے اور ناصرہ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا۔ کچھ عرصے قبل جب ناصرہ کے والد نے اپنے بھتیجے فاروق سے ناصرہ کی شادی کی بات چیت شروع کی تو ناصرہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ فاروق کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فوراً اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجوں۔ میں نے دوسرے ہی روز اپنی والدہ کو ناصرہ کے گھر بھیج دیا، مگر وہاں سے انکار ہو گیا۔ ناصرہ کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی کر چکی ہے۔ اس کے بعد ناصرہ کو ہمارے گھر آنے جانے سے بھی روک دیا، مگر ہم شکیلہ کی وجہ سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ ناصرہ بار بار یہ کہتی تھی کہ وہ فاروق سے شادی کرنے کے بجائے زہر کھا لے گی۔ وہ مجھے یہ بھی کہتی رہتی تھی کہ میں اسے بھگا لے جاؤں، مگر میں اس بات کے خلاف تھا۔ 5 ستمبر کو اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں 6 ستمبر کو رات 11 بجے ندی کے کنارے اس کا انتظار کروں۔ یہ پیغام مجھے شکیلہ کے ذریعے ملا تھا۔
میں وقت مقررہ پر ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناصرہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ گھر سے نقدی اور زیور بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے کہیں لے چلو، میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات ماننے پر تیار نہ ہوئی اور سخت غصے میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ جب ناصرہ میری کوئی بات ماننے پر تیار نہ ہوئی تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ نجیب کے بیان میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں ان میں سسپینس کے قاری کی دلچسپی کا سامان نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں حذف کر دیا ہے۔ گواہوں کے بیانات میں پہلا بیان شکیلہ کا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ناصرہ یامین کو بچپن سے جانتی تھی اور دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ناصرہ اس کی رازدار سہیلی تھی اور اس سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ کچھ عرصے قبل ناصرہ کو محلے کے ایک نوجوان سے، جس کا نام نجیب احمد ولد ابرار حسین ہے، محبت ہو گئی تھی اور دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ شکیلہ نے بتایا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک ویران جگہ ہے جہاں کثرت سے جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ ناصرہ کبھی کبھی شام کے وقت ان کے گھر آ جاتی تھی اور تاریخی ہونے کے بعد مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر نجیب سے ملتی تھی۔ وہاں انہوں نے بیٹھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ناصرہ اس جگہ کو مورچہ کہا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے ناصرہ بہت پریشان تھی کیونکہ گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی طے کر دی تھی۔ حادثے سے ایک روز پہلے اس نے شکیلہ کے ذریعے نجیب کو پیغام بھیجا کہ وہ 6 تاریخ کو رات کے 11 بجے ندی کے کنارے اس کا انتظار کرے۔ ناصرہ نے شکیلہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کیوں نجیب سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے گھر سے فرار کا کوئی پروگرام بنایا تھا تو شکیلہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ناصرہ پہلے کبھی اتنی رات گئے نجیب سے ملی تھی یا نہیں۔ نیز 6 تاریخ کی رات کو ناصرہ شکیلہ کے گھر نہیں آئی۔ اگر وہ نجیب سے ملی تھی تو سیدھی ندی کے کنارے پر چلی گئی تھی۔ شکیلہ کو ندی کے کنارے پیش آنے والے سانحے کا علم صبح کو ہوا تھا۔ دوسرے گواہ کا نام ملک حنیف تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر بروکر تھا اور الیکٹرانکس کے سامان کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ وہ شکیلہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کا گھر ان جھاڑیوں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جہاں ناصرہ کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، میں مسمی ملک محمد حنیف ولد ملک محمد نصیب خان، ساکن بستی ضلع کراچی، ہوش و حواس یہ بیان دے رہا ہوں۔ میرا گھر اس مقام سے چند قدم کے فاصلے پر ہے جہاں ناصرہ یامین کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ 6 اور 7 ستمبر کے درمیانی رات کو تقریباً 12 بجے میں باتھ روم جانے کے لیے صحن میں نکلا تو میں نے خرخراہٹ سے ملتی جلتی کچھ آوازیں سنی۔ میں چند لمحوں تک یہ آوازیں جو جھاڑیوں کی طرف سے آ رہی تھیں سنتا رہا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور چند قدم آگے جا کر جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اس اثناء میں وہ عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں واپس جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں رک کر انتظار کرنے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک نوجوان جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کے بال پریشان تھے اور وہ گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ابرار حسین کا بیٹا نجیب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ شور کیسا تھا؟ اس نے عجلت میں جواب دیا، کچھ نہیں، سب خیریت ہے۔ ادھر ایک کتے نے بلی کو گھیر رکھا تھا۔ میں بھی ان کی آوازیں سن کر گھبرا گیا تھا۔ چونکہ اس وقت مجھے نیند کا غلبہ طاری تھا، اس لیے میں نے نجیب کی بات پر یقین کر لیا اور واپس چلا گیا۔ اگر میں چند قدم آگے جا کر دیکھ لیتا تو بلی اور کتے والی کہانی کا پورا پول کھل جاتا۔ صبح جب میں نے قتل کی خبر سنی تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ رات کو جب میں نے نجیب کو جھاڑیوں میں سے باہر نکلتے دیکھا تھا اس وقت وہ ناصرہ یامین کو قتل کر چکا تھا۔ تیسرا بیان مقتولہ کی ماں رابعہ بیگم کا تھا۔ میں مسمات رابعہ بیگم بیوہ محمد یامین، ساکن بستی ضلع کراچی، پوری ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان کرتی ہوں کہ میری معصوم بیٹی ناصرہ یامین کو نجیب احمد ولد ابرار حسین نے قتل کیا ہے۔ یہ شخص ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور مختلف طریقوں سے میری بیٹی ناصرہ یامین کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ گزشتہ مہینے ہم نے ناصرہ کی منگنی فاروق سے کر دی، جو میرے دیور کا بیٹا ہے۔ منگنی کے 4-5 روز بعد نجیب کی ماں امینہ بیگم ناصرہ کا رشتہ مانگنے آئی۔ چونکہ ہم اپنی بیٹی کی منگنی طے کر چکے تھے اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ اس پر نجیب نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس نے میرے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں اپنے اور ناصرہ کے تعلقات کے بارے میں انتہائی دو رخ بیانی سے کام لیا تھا۔ میں ان تمام باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سے ہماری عزت مزید داغدار ہوگی۔ خط کے آخر میں لکھا تھا کہ اگر ہم نے ناصرہ کی شادی
اس کی جاہل کزن سے کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میرے شوہر نے وہ خط نجیب کے باپ ابرار حسین کو دے دیا اور کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لگام ڈال کر رکھیں، کل کو کوئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ابرار حسین نے وہ خط پھاڑ دیا اور اپنے بیٹے کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ ناصرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور وہ کارڈ بھی تقسیم کر دیے گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کس طرح یہ شخص میری بیٹی کو گھر سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ 6 ستمبر کو ہم لوگ تقریباً 10:30 یا 11:45 بجے بتیاں بجھا کر سو گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ناصرہ کب اور کس طرح گھر سے نکل گئی۔ اس رات اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح جب قتل کا شور مچا تو میں نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا۔ وہاں اس کے بستر پر چادر کے نیچے 2 تکیے پڑے تھے۔ نجیب صرف میری بیٹی کا قاتل نہیں، میرے شوہر کا بھی قاتل ہے۔ اسے قانون کے مطابق پھانسی کی سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ چند اور گواہوں کے بیانات بھی تھے، لیکن ان کا ذکر محض باعث طوالت ہوگا۔ پولیس نے ملزم پر دفعہ 302 اور 374 الف عائد کی اور عدالت سے درخواست کی کہ ملزم پر فرد جرم عائد کی جائے۔ پولیس نے یہ موقع اختیار کیا کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ باعزت زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن ملزم اس معاملے میں کوئی خطرہ مول لینے پر تیار نہیں تھا۔ پولیس نے ملزم کے اس بیان پر کوئی شبہ نہیں ظاہر کیا کہ اس نے مقتولہ کو واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، تاہم وہ اسے واپس بھیجنے سے پہلے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا تھا، مگر مقتولہ اس بات پر تیار نہیں تھی۔ اس پر دونوں میں کشمکش ہوئی۔ ملزم نے مقتولہ کو بالجبر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے قتل کر دیا۔ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں پولیس کا یہ موقف خاصا منطقی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس موقف پر بحث کرنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ مقتولہ کی لاش 7 ستمبر کو صبح کے 6:10 پر پولیس نے اپنی تحویل میں لی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت رات کے 12:30 اور صبح کے 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مجرمانہ حملے سے قبل اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر خراشوں اور چوٹوں کے 18 نشانات تھے۔ بائیں آنکھ پر نیل کا نشان تھا۔ چہرے کی جلد 3 جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ نشانات مکوں اور تھپڑوں کے تھے۔ قاتل نے بڑی بےرحمی سے اسے مارا تھا۔ گلے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ دونوں کلائیاں زخمی تھیں اور یہ زخم چوڑیوں کے ٹوٹنے سے آئے تھے۔ جسم کے نازک حصوں پر بھی کئی نشانات تھے، جن میں سے بعض نشانات دانتوں سے کاٹنے کے تھے۔ مقتولہ کے لباس پر خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ یہ لباس پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ اور بھی انکشافات بھی کیے گئے تھے، مگر اخلاق ان کے کھلے عام ذکر کی اجازت نہیں دیتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دی کہ اول مقتولہ کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبوں کا کیمیائی تجزیہ کرایا جائے اور دوم کسی ماہر سے ملزم کے دانتوں کے ان نشانات سے موازنہ کرایا جائے جو مقتولہ کے جسم پر پائے گئے ہیں۔ میری یہ درخواست منظور کر لی گئی اور عدالت نے خون کے دھبوں کا کیمیائی تجزیہ اور دانتوں کے نشانات کا معائنہ کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد عدالت نے 1 ہفتے کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر مقتولہ کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبوں کی رپورٹ موصول ہوئی اور وہ تمام دھبے مقتولہ کے خون کے تھے۔ دانتوں کے نشانات کا موازنہ کرنے سے پولیس نے معذرت ظاہر کی کیونکہ مقتولہ کی تدفین عمل میں آ چکی تھی اور لاش کو قبر سے نکالنے کے لیے SDM کی اجازت ضرور تھی، اور چونکہ استغاثہ کو اس معائنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی۔ اس نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، واقعاتی شہادتوں اور گواہوں کے بیانات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ناصرہ یامین کو ملزم نجیب نے قتل کیا ہے۔ مقتولہ کی لاش عین اس مکان سے برآمد ہوئی تھی جہاں ملزم مقتولہ سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ ملزم نے اس بات کو اپنے بیان میں اقرار کیا ہے کہ وہ وقوع والی رات وہ مقتولہ سے جائے واردات پر ملا تھا۔ اس کے اس بیان کی گواہن کے بیانات سے یہ بھی تصدیق ہوتی ہے۔ آنسا شکیلہ نے اپنی گواہی میں کہا ہے کہ ملزم اور مقتولہ طے شدہ پروگرام کے تحت مذکورہ جگہ پر ملے تھے اور یہ کہ گواہ نے خود مقتولہ کا پیغام ملزم کو پہنچایا تھا۔ جناب عالی، سب سے معتبر گواہی ملک حنیف کی ہے، جس کا بیان ہے کہ اس نے نہ صرف ملزم کو نفس رات کے جائے واردات پر دیکھا تھا بلکہ خرخراہٹ اور غرغراہٹ کی آوازیں بھی سنی۔
जनाब आली, ये आवाज़ें इस वक्त इंसान के हलक से बरामद होती हैं जब उसका गला घोंटा जा रहा हो। तीसरी शहादत मकतूला की वालदा राबी बेगम की है। मुलजिम ने खुले अल्फाज में उन्हें यह धमकी दी थी कि अगर उन्होंने नासरा की शादी उसके कज़न फारूक से करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। जनाब आली, अगर शदीद मोहब्बत की राह में रोक डाली जाए तो बाज़ औक़ात वो शदीद इंतकाम में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोग निहायत कमीना सिफ्त होते हैं। जब वो किसी पसंदीदा चीज़ से महरूम होने लगते हैं तो महज अपनी कमीनगी की वजह से उस चीज़ को ज़ाया कर देते हैं ताकि कोई दूसरा शख्स भी उससे फ़ायदा ना उठा सके। मुलजिम ने जब देखा कि नासरा उसकी नहीं बन सकती तो उसने उसका दामन असमत चाक करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। इन शवाहिद की रोशनी में अदालत को मुलजिम पर फ़र्द जुर्म आयद करने में हरगिज़ किसी हिचकिचाहट का इजहार नहीं करना चाहिए। वकील इस्तिगासा ने दलाइल ख़त्म करने के बाद फातिहाना नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपनी सीट पर जा बैठा। मैंने मुलजिम की सफाई में दलाइल देते हुए कहा, जनाब आली, मैं असल दलाइल को मुकद्दे की बाकायदा पैरवी के लिए महफूज रखते हुए चंद मोटी मोटी बातें अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। फाजिल वकील इस्तिगासा ने ठोस दलाइल पर इन्हिसार करने के बजाय गर्मी गुफ्तार का ज़्यादा मुजाहरा किया है। मसलन फाजिल वकील का यह बयान बिला सबूत है कि मकतूला की लाश ऐन उस मकाम से बरामद हुई थी जहां मुलजिम मकतूला से मुलाकातें किया करता था। मैं इस समझने से कासिर हूँ कि फाजिल वकील को यह हकीकत कहाँ से मालूम हुई है, क्योंकि ना तो पुलिस ने और ना किसी गवाह ने इस मकाम का तयन किया है जहाँ मुलजिम मकतूला से मुलाकातें किया करता था। ताज्जुब है कि जो बात पुलिस को ना सूझ सकी वो फाजिल वकील को कैसे सूझ गई। जहाँ तक मुलजिम के मौजूदा बयान का ताल्लुक है तो सरेदस्त इसकी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुलजिम ने यह बयान पुलिस की तहवील में दिया है। ये बात ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि पुलिस एक खंबे से भी इकबाल जुर्म करा सकती है। इसलिए पुलिस के पेश करदा बयानात को उस वक्त तक मोतबर करार नहीं दिया जा सकता जब तक उनको जरह की कसौटी पर ना रगड़ा जाए। पुलिस ने मुलजिम और गवाहों के जो बयानात अदालत में पेश किए हैं वो एक ही मुसन्निफ की तसनीफ मालूम होते हैं। जनाब आली, मलिक हनीफ ने अपने बयान में कहा है कि वो खरखराहट और खरखराहट की आवाज़ें सुनकर घर से निकला था। मेरी तहकीक के मुताबिक जाए वारदात मुलजिम के घर से कम 50 कदम के फासले पर है। जब किसी शख्स का गला घोंटा जा रहा हो तो उसके हलक से खरखराहट की तो क्या सरसराहट की भी आवाज़ नहीं निकलती। इस अमर का तजुर्बा इस अदालत में भी किया जा सकता है, बाशर्त के कोई शख्स अपना गला इस तजुर्बे के लिए पेश करे। खरखराहट और खरखराहट की आवाज़ इस वक्त पैदा होती है जब किसी गाय या बकरे के गले पर छुरी फेरी जा रही हो। आदमी का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। फिर सोचने वाली बात यह है कि गवाह 50 कदम दूर एक चार दीवारी के अंदर था और मुबैना तौर पर गला झाड़ियों के अंदर घोंटा जा रहा था, और जिसका गला घोंटा जा रहा था वो 105 पाउंड की दुबली पतली और नाजुक अंदाम लड़की थी। अगर गवाह ये कहता कि उसने चीखों की आवाज़ें सुनी थी तो ये बात ज़्यादा करीने क्यास होती, लेकिन मालूम होता है कि पुलिस की गला घोंटने की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी। मकतूला की वालदा राबिया बेगम ने मुलजिम की किसी धमकी आमिज़ ख़त का जिक्र किया है, लेकिन चूँकि वो मुअय्यना ख़त को अदालत में पेश करने से कासिर है, इसलिए उसके मंदरजात को बातुर सबूत के अदालत में पेश करना और उनसे अस खुद नतीजा निकालना हरगिज़ दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता जब तक वो अल्फाज जिन्हें गवाह ने धमकी करार दिया है बैन सूरत में माँ सियाको सबाक के हमारे सामने मौजूद ना हों। हम उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जनाबे वाला, आप बाखूबी इस अमर से आगाह होंगे कि अल्फाज की मामूली की कमी पेशी से फ़िक्र के मफहूम में हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा हो जाती है। जनाबे वाला, फाजिल वकील ने मोहब्बत और इंतकाम की जिस थेवरी को मुलजिम पर मुंतबिक करने की कोशिश की है उसकी हकीकत लिफाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। फाजिल वकील ने कब ये बात साबित की है कि मुलजिम कमीना सिर्फ इंसान है। जब तक फाजिल वकील इस्तिगासा मुलजिम को कमीना सिर्फ साबित नहीं करते उस वक्त तक उनकी बात को झूठ और बदनीयती पर मुबनी करार दिया जाना चाहिए। इन गर्मा गर्म दलाइल और जवाबी दलाइल के बाद अदालत ने 3 दिन की तारीख दे दी। अगली पेशी पर पहला मुकदमा हमारा था। मुलजिम नजीब को कटहरे में खड़ा किया गया और जज ने उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। फिर पूछा, क्या वो सेहत जुर्म से इनकार करता है?
मुलजिम ने जवाब दिया कि उसने नासरा को कत्ल नहीं किया और ये कि वो सेहत जुर्म से इनकार करता है। अदालत ने केस बाकायदा समाअत के लिए सेशन कोर्ट में भिजवा दिया। मैं आपको बोरियत से बचाने के लिए ज़ाब्ते की दरमियानी कार्रवाई का जिक्र नहीं करूँगा। मुलजिम नजीब अहमद की ज़मानत नहीं हो सकती थी और वो जुडिशनल कस्टडी के तहत जेल में बंद था। उसने मुझे बताया कि मलिक हनीफ ने सरासर झूठा बयान दिया है। वक़्ये वाली रात वो तकरीबन 11:30-12 बजे घर चला गया था। उस रोज़ उसका मलिक हनीफ से हरगिज़ सामना नहीं हुआ था, बल्कि शायद मलिक हनीफ उसका नाम भी नहीं जानता था। उसकी मलिक हनीफ से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। नजीब अहमद से ये बात अदालत के बरामदे में हुई थी। मैंने उससे पूछा, अगर मलिक हनीफ से तुम्हारा कोई ख़ास जानो पहचान नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है, तो फिर उसने तुम्हारे खिलाफ क्यों बयान दिया है? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई, नजीब ने कहा। मैं उसे सरसरी तौर पर जानता हूँ। आदमी ऐसा बुरा भी नहीं है। हो सकता है उसने पुलिस के दबाव में आकर बयान दिया हो या रिश्वत, लेकिन नहीं, ये रिश्वत लेने वाला आदमी नहीं है। अच्छी खासी आमदनी है उसकी, ज़ाती मकान है, बल्कि कुछ अरसे कबल उसने अपने मकान के करीब एक और प्लॉट भी ख़रीदा है। उसके बच्चे कितने हैं? मैंने पूछा। पता नहीं, 3 या 4 होंगे। सब शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं। ये अपनी बीवी के साथ इस मकान में रहता है। उस वक्त नजीब का चचा अख्तर हुसैन भी अदालत में मौजूद था। मैंने उससे कहा कि वो मलिक हनीफ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करे और ये मालूम करने की कोशिश करे कि उसने झूठा बयान क्यों दिया है। अगली पेशी पर नासरा की दोस्त शकीला पहली गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुई। वो फूलदार शलवार कमीज में मलबूस थी और उसने दुपट्टे को निहायत सलीके के साथ सर पर डाल रखा था। उम्र उसकी 23-24 साल के लगभग मालूम होती थी। वो पहली मरतबा अदालत में आई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर खासा तनाव पाया जाता था। उसने हल्फ उठाने के बाद कहा, नासरा मेरी गहरी दोस्त थी। उसने मुझे बताया था कि वो नजीब को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जब घर वालों ने उसकी दूसरी जगह पर शादी तय कर दी तो वो बहुत रंजीदा सी रहने लगी। फिर मुझे पता चला कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। इतना कहकर वो चुप हो गई। वकील इस्तगासा उठकर कठेरे के करीब गया और बोला, मिस शकीला, आपको ये बात तो यकीनन मालूम होगी कि मुलजिम नजीब और नासरा चोरी छुपे आपस में मिलते थे। नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम। ये सुनकर वकील इस्तगासा ज़रा सा चौंका और बोला, आपने पुलिस को जो बयान दिया है इसमें तो ये लिखा है कि मुलजिम नजीब और नासरा चोरी छुपे मुलाकातें किया करते थे। पुलिस ने वो बयान खुद ही लिखा था और मुझसे दस्तखत करवा लिए थे। क्या ये सही है कि आप मुलजिम और नासरा के दरमियान राब्ते का जरिया थी, यानी वो आपके ज़रिए मुलाकातें करते थे? नहीं, ये भी झूठे। मैं इस किस्म की मुलाकातें करना या करवाना पसंद नहीं करती। मालूम होता था कि पहला बयान उसने अफरा तफरी में दिया था। अब वो बहुत सोच समझ कर बयान दे रही थी। वकील इस्तगासा ने पूछा, आपको ये बात तो यकीनन मालूम होगी कि 6 सितंबर की रात मकतूला मुलजिम के साथ उस नदी के किनारे मिलने का इरादा रखती थी जो आपके घर के सामने है। मुझे ये बात भी मालूम नहीं थी। 6 सितंबर को मेरी नासरा से मुलाकात नहीं हुई थी। वकील इस्तगासा ने जज से कहा, जनाब आली, गवाह अपने पहले बयान से मुनहरिफ हो गई है। मैं मज़ीद सवालात नहीं करना चाहता। जज ने गवाह से कहा, बीबी, पुलिस ने तुम्हारा एक तहरीरी बयान अदालत में पेश किया है। तुम्हारा मौजूदा बयान इस बयान से मुताबिकत नहीं रखता। क्या तुमने वो बयान किसी दबाव में आकर दिया था? पुलिस ने मुझसे कुछ ज़ुबानी सवालात किए थे जिनके मैंने जवाबात दिए थे। बाद में पुलिस ने मुझसे एक तहरीरी बयान पर दस्तखत करवाए। वो तहरीर इतनी शिकस्ता थी कि मुझसे उसका एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा जा सका था। क्या पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें वो बयान पढ़कर नहीं सुनाया था? नहीं, मुझे किसी ने वो बयान पढ़कर नहीं सुनाया था। मैंने सोचा जो कुछ मैंने कहा है वही उन्होंने लिखा होगा। जज ने मुझसे पूछा कि मैं गवाह से कोई सवाल करना चाहता हूँ। मैंने इस बात में जवाब दिया और उठकर कठेरे के करीब जा ठहरा। शकीला चूँकि अपने बुनियादी बयान से मुनहरिफ हो चुकी थी, इसलिए उससे कोई काम की बात उगलवानी मुश्किल मालूम होती थी। शकीला बेबी, तुम नासरा को कब से जानती थी? मैंने पहला सवाल किया। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, उसने जवाब दिया। हमने एक साथ मैट्रिक पास किया था। क्या उसका तुम्हारे घर आना जाना था? हाँ, वो अक्सर हमारे घर मिलने आती थी। कभी कभी मैं भी उनके घर चली जाती थी। शकीला बीबी, अभी तुमने यह बताया है कि नासरा नजीब को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई थी? ये बात मुझे नासरा ने बताई थी, उसने जवाब दिया और उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। क्या नासरा की मोहब्बत यकतरफा थी या नजीब भी उसको पसंद करता था? शकीला ने कठेरे में खड़े नजीब पर नज़र डाली और बोली, वह मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हें यह बात यकीनन मालूम होगी कि नजीब ने अपनी वालदा को रिश्ता मांगने के लिए नासरा के घर भेजा था। हाँ, मैंने ये बात भी सुनी थी, उसने जवाब दिया, लेकिन नासरा की माँ ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था।
शकीला बीबी, तुमने बताया है कि नासरा को इस इनकार की वजह से सख्त सदमा पहुंचा था। क्या तुम बता सकती हो कि नजीब का इस ज़मन में क्या रद्द अमल था? वो बहुत मायूस हुआ था या उसने हालात के साथ समझौता कर लिया था? अफसोस तो उसे भी हुआ था, लेकिन उसने नासरा से कहा था कि उसके वालिद के फैसले के सामने सर झुका। अचानक वो चुप हो गई। उसने बेख्याल में एक ऐसी बात कह डाली थी जो उसे नहीं कहना चाहिए थी। मैंने फ़ौरन अगला सवाल शुरू कर दिया। अंदाज़न मेरा ऐसा ही था जैसे मैंने उसकी बात काटी हो। मैंने कहा, गोया तुम ये कहना चाहती हो कि नजीब ने माँ बाप की मर्ज़ी के सामने सर झुका दिया था। मगर नासरा मुतमईन नहीं थी। मम, मेरे ख्याल में कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, उसने जवाब दिया। शकीला बीबी, तुमने बताया है कि नजीब ने नासरा को हालात से समझौता करने की तलकीन की थी। ज़रा सोच कर जवाब दो कि ये बात तुम्हें नजीब ने बताई थी या नासरा ने? ज़ाहिर है ये बात मुझे नासरा ने ही बताई थी। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यकीनन नासरा ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि नजीब ने उसे कब और किस जगह पर यह तलकीन की थी। दोनों एक होटल में। उसने एक बार फिर बात अधूरी छोड़ दी और मैंने एक बार फिर उसके अधूरे जवाब को काफ़ी समझते हुए बात जारी रखी और कहा, मिस शकीला, क्या तुम इस होटल का नाम बता सकती हो जिसमें नासर और नजीब मिला करते थे? वो अपने पैरों की पोजीशन तब्दील करते हुए बोली, मम, मुझे होटल का नाम नहीं मालूम। थोड़ी देर पहले उसने वकील सकासा के सवाल के जवाब में नजीब और नासरा की मुलाकातों से लाइल्मी का इजहार किया था। अब वो इनकी मुलाकातों के बारे में इकरार करने पर मजबूर हो गई थी। मैंने सिलसिला सवालात जारी रखते हुए कहा, मिस शकीला, तुमने बताया कि नासरा तुम्हारी राजदार सहेली थी और तुमसे कोई बात नहीं छुपाती थी। यकीनन वो तुम्हें अपनी मुलाकातों के बारे में भी बताती होगी। क्या उसने कभी नजीब की बदतमीजी का शिकवा किया था? मैं आपका सवाल नहीं समझी। पूछने का मकसद है कि क्या नजीब ने तन्हाई की मुलाकातों से कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी? वकील सगासे ने फ़ौरन इस पर सवाल पर एतराज़ किया। वो मेरा जाविया समझ गया था। जनाब आली, मुझे एतराज़ है, उसने कहा। यह गैर मुतालिक सवाल है। फाजिल वकील ऐसा सवाल कर रहे हैं जिससे मकतूला के ख़ानदान की इज़्ज़त पर हर्फ आने का अंदेशा है। जनाब वाला, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा। इस सवाल के ज़रिए मैं मुलजिम के किरदार को वाज़ा करना चाहता हूँ। जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। शकीला ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, नासरा ने कभी ये शिकायत नहीं की थी कि नजीब कभी उसके साथ बदतमीज़ी करता है या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई हरकत करने की कोशिश करता है। जिस शख्स ने कभी तन्हाइयाँ मैसर आने के बावजूद नासरा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, वो अचानक दरिंदा कैसे बन सकता था? और यही वो नुक्ता था जो मैं अदालत के इल्म लाना चाहता था। दूसरी गवाह मकतूल की माँ राबिया बेगम थी। मकतूला की माँ राबिया बेगम थी। वो सख्त जोश और गुस्से में थी। अगर उसका बस चलता तो नजीब को वहीं अदालत की छत से लटका देती। उसने अदालत के वक़ार का ख्याल किए बगैर आते ही जोश और जज्बात का इजहार शुरू कर दिया। जज को 2-3 मरतबा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, तब कहीं जाकर वो माकूल तरीके से बात करने पर तैयार हुई। उसने नजीब की तरफ जो कठेरे में हटकड़ी पहने खड़ा था, उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये बदबख्त मेरी बेटी और मेरे शोहर का कातिल है। इसी ने मेरी मासूम बेटी को वरगलाया था, उसे गलत रास्ते पर लगाया था। इस दरिंदे ने हमें तबाह कर दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया है। इसने हमें धमकियाँ दी थीं। ये खून ही इसे सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जब जज ने महसूस किया कि राबिया बेगम जज्बाती बातें करती जा रही है, तो उसने वकील इस्तगासा से कहा कि वह सवालात के ज़रिए उसकी गवाही मुकम्मल करवा दे। वकील इस्तगासा ने कटहरे के करीब जाकर कहा, बेगम साहिबा, आपने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जब आपने अपनी बेटी नासरा यामीन की मंगनी कर दी तो मुलजिम ने अपनी माँ को रिश्ता मांगने के लिए आपके घर भेजा, लेकिन आपने वाज़ेह वजह की बिना पर इनकार कर दिया। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, राबिया बेगम ने जवाब दिया। मैं ऐसे कमीने शख्स को बेटी का रिश्ता देने का तसव्वुर। वकील इस्तगासा ने उसकी बात काटी, बेगम साहिबा, जब आपने इनकार कर दिया तो मुलजिम का क्या रवैया था? रवैया, उस जलील ने हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर हमने नासरा का कहीं और रिश्ता किया तो ये उसे कत्ल कर देगा और हमारे पूरे ख़ानदान को तबाह कर देगा। देख लें, वही हुआ। बेगम साहिबा, मुलजिम ने आपको किस अंदाज में धमकी दी थी, ज़ुबानी या तहरीरी? ज़ुबानी भी दी थी, तहरीरी भी दी थी। मेरे शोहर को धमकी आमेज़ ख़त लिखा था, मेरी बेटी को रुके भेजे थे। वकील इस्तगासा ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इस बदबख्त ने मेरी बेटी को एक वीरान जगह पर बुलाया और उसकी आवाज़ भर्रा गई और वह जज्बात से बेकाबू होकर रोने लगी। नजीब एक बेबस इंसान की तरह कटहरे में खड़ा था।
میں نے دیکھا وہ کئی دفعہ بولنے کے لیے بے چین ہوا تھا، لیکن عدالت میں ملزم کو بہت کم بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے خلاف بڑے سے بڑا جھوٹ سن کر بھی خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ عام زندگی میں لوگ اپنے خلاف جھوٹا الزام سن کر بعض اوقات 10 سیکنڈ بھی چپ نہیں رہ سکتے، لیکن کٹہرے میں کھڑے ملزم کو کبھی کبھی سالوں جھوٹ الزامات سن کر چپ رہنا پڑتا ہے۔ یہ انتہائی اعصاب شکن مراحل ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب رابعہ بیگم قدرے پرسکون ہوئیں تو وکیل استغاثہ نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ عدالت کو واردات سے پہلے کی تفصیل بتائیں۔ میں کیا تفصیل بتاؤں؟ رابعہ بیگم دوپٹے سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس نے میری بیٹی کو جانے کیسے کیسے سبز باغ دکھائے تھے۔ وہ دراصل اس کے کہنے میں آ کر گھر سے نکل گئی اور پھر اس کی لاش گھر میں آئی۔ رابعہ بیگم بہت جذباتی ہو رہی تھیں اور بار بار رونے لگتی تھیں۔ وکیل استغاثہ چند اور سوالات کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد میں جج کی اجازت سے سوالات کرنے کے لیے کٹہرے کے قریب گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے آپ کو تحریری دھمکی دی تھی۔ میں نے کہا، کیا آپ وہ تحریر عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ میرے شوہر نے وہ خط ضائع کر دیا تھا۔ کیا آپ کوئی غیر جانبدار گواہ ایسا پیش کر سکتی ہیں جس نے وہ خط پڑھا تھا؟ ہم نے اپنی عزت کے خیال سے کسی کو خط نہیں دکھایا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ملزم نے آپ کی بیٹی کو ورغلایا تھا۔ کیا آپ اس الزام کا کوئی ثبوت یا کوئی گواہ پیش کر سکتی ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میری بیٹی اس کی باتوں میں آ کر گھر سے نکل گئی تھی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی مبالغہ آمیزی سے کام لیا۔ بیگم صاحبہ، جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہی بات ملزم کی ماں بھی کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح حوا نے حضرت آدم کو ورغلا کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح آپ کی بیٹی نے ملزم کو ورغلایا تھا، لیکن ثبوت آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، میری معصوم بیٹی پر الزام لگاتی ہے۔ وہ بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتی ہے، میں نے کہا۔ پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، 6 ستمبر کو جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلی تھی تو اس وقت اس کے پاس کیا کچھ تھا؟ اس نے ناصرہ کے پرس سے برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، اس کے گلے میں ایک سونے کی زنجیر اور کلائی پر دستی گھڑی تھی۔ میرے پاس پولیس کے مشیر نامے کی نقل موجود تھی۔ اس میں ان 2 چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا اور 2-3 اور سوالات کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے ناصرہ کو لوٹنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے لوٹنے کے لیے قتل کیا ہوتا تو وہ زیور اور نقدی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ گھڑی اور طلائی زنجیر کہاں گئی؟ بہت غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گھڑی اور زنجیر اس وقت کہیں گر گئی تھی جب ناصرہ نامعلوم قاتل کے ساتھ کشمکش کر رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں یا تو کسی کے ہاتھ لگ گئی تھیں یا ابھی تک وہیں پڑی تھیں جہاں گری تھی۔ جب عدالت کی کارروائی ختم ہوئی تو میں نے رابعہ بیگم کو عدالت کے باہر روک لیا۔ اس کے ہمراہ ایک 17-18 سال کا لڑکا اور ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ میں نے معذرتی لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گی۔ اس نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی کے پاس سونے کی زنجیر اور گھڑی بھی تھی، لیکن مشیر نامے میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ان دونوں چیزوں کی تفصیل بتا دیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا مشیر نامے میں ذکر کیوں نہیں آیا۔ کچھ بحث کے بعد اس نے دونوں چیزوں کی تفصیل بتا دی۔ گھڑی کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ جاپان کی بنی ہوئی گھڑی تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی، ڈائل سرخ تھا جس میں لمبائی کے رخ پر سنہری لکیریں تھیں۔ کیس اور اسٹریپ اسٹین لیس اسٹیل کا تھا۔ زنجیر کی کوئی شناخت علامت نہیں تھی، صرف اس کے ہک پر باریک حروف میں USA لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ تفصیلات نوٹ کر لیں اور رخصت ہو گیا۔ اس معاملے پر غور کرتے مجھے تھوڑی سی سراغرسانی کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اگلے روز میں دفتر سے جلدی اٹھ گیا اور اپنی موکلہ امینہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا شوہر ابرار حسین گھر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اختر حسین جو قریب ہی رہتا تھا، میری آمد کی خبر سن کر وہاں پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے ابرار حسین سے کہا، رابعہ بیگم نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس کے شوہر کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا اور محمد یامین نے وہ خط آپ کو دے دیا تھا۔ مجھے اس نے نجیب کا ایک خط دکھایا تھا مگر اسی وقت واپس لے لیا تھا، ابرار حسین نے جواب دیا۔ کیا نجیب نے اس خط میں کوئی سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی؟ اس میں دھمکی کوئی نہیں تھی، صرف اتنا لکھا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے اختر حسین سے کہا کہ میں جائے واردات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور چند گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔
वहाँ कसीर तादाद में बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई थीं, जो ढलान से होती हुई नदी की तरफ चली गई थीं। लियारी नदी के बारे में एक बात वाज़ा कर देना मुनासिब होगी। कराची की लियारी नदी पहाड़ों और जंगलों में पाई जाने वाली नदियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे इस नदी का जाल पूरी कराची में फैला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बरसात के मौसम में रवां होती हैं। दिगर मौसमों में इसके अंदर गटर का पानी बहता है। इस गटर के पानी में आपको कहीं कहीं धोबी कपड़े धोते हुए और उनके बच्चे मछलियाँ पकड़ते हुए भी नज़र आ जाएंगे। नदी के एतराफ़ में दूर दूर तक वीरान इलाका फैला हुआ था। मुखालिफ सिमत में काफ़ी दूर आबादी नज़र आ रही थी। अख्तर हुसैन ने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ लाश पड़ी हुई पाई गई थी। वहाँ इर्द गिर्द बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई थीं। वो जगह मकानों की कतार से तकरीबन 50-60 गज दूर थी। मैंने वहाँ इर्द गिर्द 90 दर्जे के जाविये पर चलते हुए कदम नापे। बिल्कुल सामने वाले मकान 52 कदम के फासले पर था। मैंने अख्तर हुसैन से पूछा कि मलिक हनीफ कौन से मकान में रहता है। उसने दाहिनी तरफ 2 मकान छोड़कर तीसरे मकान की तरफ इशारा किया। मलिक हनीफ इस मकान में रहता है। मैं दोबारा जाए वारदात पर गया और मलिक हनीफ के मकान की तरफ देखा। वो वहाँ से तकरीबन 70 दर्जे के जाविये पर था। इस एतबार से उसका फासला भी ज़्यादा था। इस मकाम पर कचरा आवर इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की थैलियाँ बिखरी पड़ी थीं। कचरा फेंकने के लिए वो बड़ी आइडियल जगह थी। मैं बड़ी बारीकी से आसपास का मुआयना करने लगा। मैंने अख्तर हुसैन को घड़ी और तलाई जंजीर के बारे में नहीं बताया था। हकीकत में मुझे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वारदात खासी पुरानी हो चुकी थी। अख्तर हुसैन अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। शायद मैं इस वक्त खासा मुज़ायक़ा ख़ेज़ लग रहा था। अचानक मुझे घास में पड़ी हुई एक चमकदार चीज़ दिखाई दी। मैं उकड़ू बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। वो टूटी हुई चूड़ी थी। मुझे फ़ौरन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट याद आ गई, जिसमें कहा गया था कि मकतूला की कलाइयाँ चूड़ियाँ टूटने से ज़ख्मी हो गई थीं। मुझे आसपास टूटी हुई चूड़ियों के कुल 4 टुकड़े नज़र आए। मैंने उन चारों टुकड़ों को उठा लिया। वो एक ही चूड़ी के टुकड़े थे। उनका रंग सुनहरी और सुर्ख था। चंद कदम के फासले पर मुझे उसी रंग के कुछ और टुकड़े नज़र आए। मैं चंद कदम पीछे हटा और उन 2 मकामात की सीध में देखा जहाँ टूटी हुई चूड़ियाँ पाई गई थीं। अगर उन दोनों मकामात के ऊपर से एक सीधा खत खींचा जाता तो वो मलिक हनीफ के साथ वाले मकान तक पहुँचता। मैं इस फर्जी खत की सीध में आगे बढ़ा। टूटी हुई चूड़ियों के चंद टुकड़े मस्कुरा मकान के दरवाजे से 8-10 गज उधर पड़े थे। मैंने वो तमाम टुकड़े उठाकर जेब में रख लिए और अख्तर हुसैन से पूछा कि वो मकान किसका है। ये मकान खाली पड़ा है, अख्तर हुसैन ने जवाब दिया। इसमें कोई नहीं रहता। दर हकीकत वो एक नामुकम्मल मकान था। नीम पुख्ता 4 दीवारी के अंदर एक कमरा बना हुआ था, जिसमें पलस्तर भी नहीं हुआ था। मैंने दरवाजे की जर्ज से अंदर झाँका। सहन कच्चा था और यहाँ वहाँ रद्दी कागजात बिखरे पड़े थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि कातिल नासरा को इसके मकान के अंदर ले गया था। दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। एक नौउमर लड़का जिसकी उम्र 15 से 16 साल के करीब थी, चंद कदम के फासले पर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मुझे यूँ लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने उसे करीब बुलाया और पूछा, क्या बात है? वो घबरा सा गया, बोला, कुछ नहीं, मैं तो यूँ ही देख रहा था। क्या आप पुलिस के आदमी हैं? नहीं, ये वकील साहब हैं, अख्तर हुसैन ने कहा। लड़के के चेहरे पर इत्मीनान से झलकने लगा। बोला, मैं आपको पुलिस का आदमी समझा था। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, आप क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं? वो काफ़ी देर से कुछ दूर खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। उसका अंदाज़ा जाहिर करता था कि वो हमारी मदद करना चाहता था। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने मकानों की कतार की बाएं तरफ इशारा किया और कहा, हमारा घर वो सामने है। क्या तुम्हें यहाँ से कोई चीज़ मिली है? मैंने उसके मकान की तरफ देखते हुए पूछा। उसने अस्बात में सर हिलाया, बोला, हाँ मिली तो है, लेकिन जब तक आप निशानी नहीं बताएंगे वो चीज़ आपको नहीं दूंगा। हमारी 2 चीज़ें गुम हुई हैं, मैंने कहा, एक घड़ी और एक सोने की जंजीर। मुझे सिर्फ घड़ी मिली है, उसने कहा। आप निशानी बता कर वो घड़ी मेरी अम्मी से ले लें। वो हमें अपने घर ले गया। उसका बाप मुल्क से बाहर गया हुआ था। उसका नाम साजिद था। उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपनी माँ को बुला लाया। वो 35-36 साल की एक पढ़ी लिखी खातून थी। उसने मुझसे घड़ी की निशानियाँ पूछी और एक खूबसूरत घड़ी अंदर से निकाल लाई। वो सुर्ख रंग के डायल वाली घड़ी थी। डायल के अंदर लंबाई के रुख पर 2 सुनहरी लकीरें थीं और केस स्टेनलेस स्टील का था। यही घड़ी है, मैंने कहा। फिर साजिद से पूछा कि ये घड़ी उसे कहाँ से मिली थी। जिस दरवाजे से आप अंदर झांक रहे थे, ये घड़ी मुझे उसी दरवाजे के सामने पड़ी हुई मिली थी। उसकी माँ बोली, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये घड़ी इतने रोज़ घर में क्यों छुपाए रखी। मैंने हंसकर जवाब दिया,
ابھی میں نے یہ بات سوچنا شروع نہیں کی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، خاتون نے کہا۔ اگر میں محلے میں اعلان کر دیتی تو اس گھڑی کے کم از کم 50 دعوے دار پیدا ہو جاتے اور ہمارا جینا حرام کر دیتے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ آتے جاتے خیال رکھے، اگر کوئی گھڑی تلاش کرنے والا یہاں آئے تو اسے میرے پاس لے آئے۔ میں خود بھی اس طرف نظر رکھتی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آپ کی چیز آپ کو مل گئی۔ یہ گھڑی کیسے گر گئی تھی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال قانونی نقطہ نظر سے اس کا بتانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شک آمیز نظر سے میری طرف دیکھا اور بولی، کہیں اس گھڑی کا؟ آپ فی الحال اس معاملے میں خاموشی رہیے، میں نے اس کی بات کاٹی۔ بہت ذہین عورت تھی اور میرا خیال ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے ساجد سے پوچھا، بیٹے یہ گھڑی تمہیں کس روز ملی تھی؟ ساجد کے بجائے اس کی ماں نے جواب دیا، یہ گھڑی اسے اس روز ملی تھی جس روز ادھر سے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ بیچاری ناصرہ بڑی اچھی لڑکی تھی، کہتے ہیں اسے محلے کے ایک لڑکے نجیب احمد نے قتل کیا تھا۔ اللہ بہتر جانے، خاتون نے کہا۔ میں نجیب احمد کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اختر حسین کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اختر حسین نے کہا، بیگ صاحب یہ گھڑی کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ مقتولہ کی گھڑی ہے؟ ہاں یہ مقتولہ کی گھڑی ہے، میں نے کہا۔ میں اس کی ماں رابعہ بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں آپ کو تنہا جانا پڑے گا، ہم تو اب ان کے گھر کے سامنے سے نہیں گزر سکتے۔ اس نے مجھے دور سے رابعہ بیگم کا گھر دکھا دیا اور واپس جانے لگا۔ میری کار ان کے گھر کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں چند منٹوں کے اندر واپس آتا ہوں، آپ جب تک ایک کام کریں، میری واپسی تک یہ پتہ کریں کہ وہ خالی مکان کس کا ہے، کوئی وہاں رہتا ہے یا ایسے ہی خالی پڑا ہے۔ میں رابعہ بیگم کے دروازے پر پہنچا اور اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے بعد ایک 12-13 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ناصرہ کی بہن تھی۔ میں تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ان سے کہو کہ وکیل صاحب آئے ہیں۔ 2 منٹ بعد لڑکی اپنی ماں کو بلا لائی۔ رابعہ بیگم مجھے دیکھتے ہی تیوری چڑھائی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا آپ ہمارا کیس خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جیب سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکال کر اسے دکھائیں اور کہا، میں یہ چوڑیاں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا آپ کی بیٹی نے ایسی ہی چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے، بولی، ناصرہ نے ایسی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ جوان اولاد کی جدائی کا صدمہ بہت کربناک ہوتا ہے، یہ انسان کو پل پل رلاتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، بیگم صاحبہ میں وکیل ضرور ہوں لیکن میں یہ جانتے بوجھتے کسی قاتل کی پیروی نہیں کرتا۔ میں آپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ نجیب آپ کی بیٹی کا قاتل ہے تو میں اس کی پیروی سے دستبردار ہو جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ نمالود آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس نے میری بات پر یقین کیا تھا یا نہیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اختر حسین دروازے کے باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس مکان کا یہیں سے پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا۔ وہ ملک حنیف کا ہے، اس نے حال ہی میں اسے خریدا ہے، سستا بک رہا تھا، اس نے خرید لیا۔ مجھے یاد آیا کہ دروازے کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر اختر حسین نے خیال ظاہر کیا کہ ملک حنیف نے درمیانی دیوار میں راستہ بنا لیا ہوگا اور اندر سے کنڈی بند رکھتا ہوگا۔ میں اختر حسین سے رخصت ہو کر دوبارہ جائے واردات پر گیا اور کرب و جوار کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ جب میں جانے لگا تو ایک ادھیڑ عمر شخص مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ ایک خاصی قوی الجثہ شخص تھا اور تند مزاج بھی نظر آتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ کافی دیر سے اس جگہ کا معائنہ کرتے پھر رہے ہیں، اس نے بغیر کسی تہمت کے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے جواب دیا، میں بار ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتا ہوں، نام مرزا امجد بیگ ہے۔ اس نے بھویں سکیڑی پھر پوچھا، کیا آپ یہاں کسی قسم کا سروے کر رہے تھے؟ سروے نہیں، انویسٹیگیشن۔ وہ میری بات سمجھا نہیں لیکن اپنی لالمی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کام کب تک شروع ہوگا؟ سرکاری کاموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا۔ شروع ہو جائے تو ایک ہی دن میں ہو جائے اور نہ ہو تو 10 سال تک نہ ہو۔ یہ تو ہے، اس نے کہا۔ پھر اپنے تعارف کرانے کا خیال آیا۔ مجھے ملک محمد حنیف خان کہتے ہیں، میں جنرل آرڈر سپلائر ہوں، وہ سامنے میرا غریب خانہ ہے، آئیے ایک کپ چائے ہو جائے۔ میں اس کا نام سن کر چونکا۔ وہ ناصرہ قتل کیس کا ایک اہم گواہ تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی تھا تو شاید وہ میرے قریب آنا بھی پسند نہ کرتا۔ شکریہ، میں نے کہا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، چائے پھر صحیح۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور سرسری انداز میں کہا، سنا ہے یہاں کوئی لڑکی قتل ہو گئی تھی؟
ये सुनकर वो कदरे मोहतात नजर आने लगा। बोला, आपने सही सुना है, उसकी लाश इन्हीं झाड़ियों में पड़ी पाई गई थी। दरअसल सारा कसूर माँ बाप का है। शुरू में औलाद को आज़ाद छोड़ देते हैं और जब हादसा हो जाता है तो फिर रोते फिरते हैं। हुआ क्या था? होना क्या था, घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। उसे लड़का पसंद नहीं था, किसी लड़के के साथ घर से भाग गई। उसने उसे धोखा दिया। मम, मेरा मतलब यह है कि धोखा देने के बाद कत्ल कर दिया और लाश यहाँ फेंक कर भाग गया था। पुलिस ने 12 घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। आजकल अंदर बंद है, बेचारा फांसी पर चढ़ जाएगा। आप तो यहाँ करीब ही रहते हैं। मैंने कहा, क्या आपको वारदात का पता नहीं चला? मेरा मतलब यह है कि कोई शख्स आसानी के साथ तो कत्ल नहीं हो जाता। लड़की ने हाथ पैर भी मारे होंगे, शोर भी मचाया होगा। शोर होता तो पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाता, उसने मोहतात अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि लड़की की दहशत से आवाज़ ही बंद हो गई थी। हाथ पैर उसने ज़रूर चलाए होंगे, लेकिन आखिर कब तक? उसकी बातें मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। उसने अपने गवाह होने का जिक्र तक नहीं किया था। आप ठीक कहते हैं, एक कमज़ोर लड़की कब तक हाथ पैर चला सकती है? चंद लम्हों के बाद मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अगरचे मलिक हनीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो इसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती, मगर मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये थी कि मलिक हनीफ ने गले पर बड़े साइज़ का फूलदार रुमाल लपेट रखा था। इसके अलावा उसके बाएं कान के करीब एक मामूली सा खुरन का निशान भी था। अगली पेशी पर मैंने अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले तफ्तीशी अफसर को अपने खदशात से आगाह कर दिया और उसे मशवरा दिया कि वो मलिक हनीफ पर होने वाली जरह को तवज्जो से सुने। मलिक हनीफ से पहले इस्तिगासा का एक गवाह अदालत में पेश हुआ, लेकिन उसकी गवाही किसी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं थी, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। उसके बाद मलिक हनीफ गवाहों के कटहरे में आया। उसने डार्क ग्रे शलवार कमीज़ पहन रखी थी और गले में फूलदार रुमाल भी मौजूद था। उसने हल्फ उठाने के बाद कहा कि उसका घर उस मकाम से चंद कदम के फासले पर है जहाँ नासरा यामीन को कत्ल किया गया था। 6 और 7 सितंबर के दरमियानी रात को कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी आंख खुल गई। उस वक्त 12:30 से ऊपर वक्त का टाइम था। उसने सहन का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। उस वक्त झाड़ियों की तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। चंद लम्हों के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो बाहर निकला और चंद कदम आगे बढ़कर देखा। तभी उसने एक नौजवान को झाड़ियों से बाहर आते देखा। उसका हुलिया ख़राब था और चेहरे से परेशान लगता था। गवाह ने उसे पहचान लिया। वो मुलजिम नजीब अहमद वल्द इब्रार हुसैन था। गवाह ने उससे मशहूर की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था। इस पर गवाह वापस चला गया। मलिक हनीफ का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तिगासा ने उससे पूछा, क्या आप मुलजिम को पहले से जानते हैं? जी हाँ, मैं उसे पहले से जानता हूँ क्योंकि ये हमारे मोहल्ले में रहता है। मलिक साहब, जब आप आधी रात के वक्त शोर सुनकर बाहर निकले तो उस वक्त आपने किसी और शख्स को आसपास देखा था या सिर्फ मुलजिम को देखा था? मलिक हनीफ ने जवाब दिया, मैंने मुलजिम के सिवा किसी को नहीं देखा। वकील इस्तिगासा ने कहा, मलिक साहब, आपने सुबह वो जगह ज़रूर देखी होगी जहाँ मकतूला की लाश पड़ी हुई पाई गई थी। आप अच्छी तरह सोच कर जवाब दें कि क्या मुलजिम जाए वारदात की तरफ से आता दिखाई दिया था या किसी और सिमत से? गवाह ने किसी तालिब इल्म की तरह जवाब दिया, मैंने उसे जाए वारदात की तरफ से आते देखा था। मलिक साहब, क्या आपको ये बात मालूम थी कि मुलजिम का मकतूला के साथ मुआशका चल रहा था? नहीं जनाब, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे ऐसी बातें जानने का कभी शौक़ नहीं रहा। वकील ने चंद और सवालात किए और अपनी सीट पर जा बैठा। जब मैं जर्रा के लिए कटहरे के करीब गया तो मलिक हनीफ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अगरचे मैं अदालत में मौजूद था, लेकिन इसने गौर से मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने गला साफ करते हुए कहा, मलिक साहब, क्या आप बता सकते हैं कि वक़्त वाली रात, जो कि 6 सितंबर की रात थी, आपने कितने बजे दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा था? उस वक्त 12:30 से कुछ ऊपर का वक्त हुआ था। मलिक साहब, चूँकि आप बड़े वसूख के साथ वक्त बता रहे हैं, इसलिए आपने यकीनन घड़ी देखी होगी। जी हाँ, यही बात है। फिर तो आपको सही से वक्त याद होगा। मैंने कहा, क्या आप अदालत को बताएंगी कि उस वक्त क्या बजा था? बेशक, मेरा ख्याल है कि उस वक्त 12:40 हुए थे। उसने गहरा सांस लिया। वो इब्तिदाई सवालात पर ही परेशान दिखाई देने लगा था। मलिक साहब, आप इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि किसी वाक़े के फ़ौरन बाद इंसान को उस वाक़े की तफसीलात ज़्यादा वजाहत से याद होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसे कई बातें भूल जाती हैं। वकील इस्तिगासा ने फ़ौरन एतराज़ किया। बोला, जनाब आली, ये गैर मुतालिक सवाल है।
محترم، یہ سوال نہیں اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے کہا۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ نے واردات کے دوسرے روز پولیس کو جو تحریری بیان دیا تھا اس کے مطابق آپ نے رات کے 12 بجے باہر دیکھا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 12:40 ہوئے تھے۔ یہ تضاد کیوں؟ اس وقت میں نے جلدی سے بیان دے دیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کس بات کی جلدی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے میری بات غور سے نہ سنی ہو۔ اس نے ایک اور بہانہ تراشا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت بھی 12:40 ہی کہا تھا، لیکن بیان لکھنے والے نے غلطی سے 12 بجے لکھ دیا؟ شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین نہیں ہے، میں نے کہا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے وکیل استغاثہ کے مشورے پر وقت تبدیل کیا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 12:30 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل استغاثہ اچھلا۔ فاضل وکیل جرح کے بجائے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جج نے الزام تسلیم کیا اور مجھے اپنے سوالات گواہ تک محدود رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک حنیف صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کی رات کو کچھ آوازیں سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت سو رہے تھے؟ جی ہاں، یہی بات تھی، میں سو رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے پولیس کو جو تحریری بیان دیا ہے اس کے مطابق آپ باتھ روم جانے کے لیے صحن میں نکلے تھے۔ اس کے بعد آپ نے آوازیں سنی تھیں۔ دونوں میں سے کون سا بیان زیادہ معتبر ہے؟ وہ خاصا نروس ہو گیا تھا اور بار بار پیشانی صاف کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے جرح کی چکی میں پیسنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس کا سارا بیان مجھے جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتا تھا۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں باتھ روم میں ہی جانا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ نے جو آوازیں سنی تھیں وہ بستر سے اٹھنے سے پہلے سنی تھیں یا بعد میں؟ میرا خیال ہے کہ بعد میں ہی سنی تھیں۔ تو پھر یہ بات صحیح نہ ہوئی کہ آپ کی آوازیں سن کر آنکھ کھلی تھی۔ میں نے کہا، ملک صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی آوازیں تھیں؟ اس نے تھوک نکلا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اگر اس نے کوئی ٹالنے والی بات کی تو میں فوراً اس بیان کا حوالہ دے دوں گا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں نے اپنے بیان میں ان آوازوں کی وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ خرخراہٹ اور غرغراہٹ کی ملتی جلتی آوازیں تھیں، جیسے کسی کا گلا گھوٹا جا رہا ہو۔ ملک صاحب، آپ کے بیان کے مطابق جب آپ آوازیں سن کر باہر نکلے تو آپ نے ملزم کو جھاڑیوں میں سے نکلتے دیکھا، جس نے آپ کے استفسار پر کہا کہ وہ آوازیں کتے اور بلی کی بھاگ دوڑ کے باعث پیدا ہوئی تھیں۔ آپ نے ملزم کی اس بات پر یقین کر لیا اور واپس چلے گئے۔ حالانکہ کتے اور بلی کی آوازیں آپ کی بیان کردہ آوازوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے اس وقت اس بات پر غور نہیں کیا۔ ملک صاحب، جب کسی شخص کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اور قتل کرنے کے ارادے سے گھونٹا جا رہا ہو تو اس کی سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے اس قسم کی کوئی آواز نہیں نکلتی۔ آپ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آوازیں گلا گھٹنے سے پیدا ہو رہی تھیں؟ بس یوں ہی میرا خیال ہے، مجھے آوازوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ملک صاحب، میں اس جگہ کو معائنہ کر چکا ہوں جہاں مقتولہ کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ میں نے کہا، وہ جگہ آپ کے گھر سے 57 قدم کے فاصلے پر ہے اور جھاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اتنی دور سے کوئی ایسی آواز جو گلا گھونٹنے سے پیدا ہو آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ آوازوں کا معاملہ سننے والے کی قوت سماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کی قوت سماعت تیز ہوتی ہے اور کسی کی ہلکی ہوتی ہے۔ فاضل وکیل غالباً اپنی قوت سماعت کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کیا۔ ملک صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم نے وقوع والی رات کون سے کپڑے پہن رکھے تھے؟ ملزم نے پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی، گواہ نے جواب دیا، لیکن مجھے رنگ یاد نہیں رہا۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ گرفتاری کے وقت ملزم شلوار قمیض سے ملبوس تھا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جب ملزم جھاڑیوں سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ بہت خراب تھا۔ کیا آپ اس کے خراب حلیے کی وضاحت کریں گے؟ بس خراب تھا، اس نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا، جیسا خراب ہونا چاہیے۔ میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ ملک صاحب، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزم چہرے سے بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ نے تاریکی کے باوجود ملزم کے چہرے کی پریشانی کیسے دیکھ لی؟ وہاں اتنا بھی اندھیرا نہیں تھا۔ آپ ہر بات کی وضاحت کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ملزم کے چہرے کے تاثرات پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی؟ جی ہاں، یہی میرا مطلب ہے۔ ملک صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے 1.5 درجن سے زیادہ نشانات پائے گئے ہیں،
ان میں تھپڑوں، مکوں، دانتوں سے کاٹے، گلا دبانے اور چوڑیوں سے کٹنے کے نشانات شامل ہیں۔ یہ نشانات ظاہر کرتے ہیں کہ مقتولہ نے مزاحمت کی تھی۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں نے دیکھا میرے سوال کے دوران اس کے چہرے پر عجیب کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، مم میں آپ کے سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ یہ سوال نہیں ہے، جج نے کہا، آپ کی رائے پوچھی گئی ہے۔ جج، جی ہاں، ایسا تو ضرور ہوا ہوگا۔ لڑکی نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو ضرور چلائے ہوں گے۔ میں نے جج کی اجازت سے کمرے عدالت میں موجود تفتیشی افسر سے مقتولہ کے ناخنوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ ان پر نہ صرف خون لگا ہوا تھا بلکہ جلد کے ریشے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی موجود تھی۔ شروع میں مجھے اس کا ذکر کرنے کا خیال نہیں رہا۔ ملک صاحب، آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ لڑکی نے یقیناً ہاتھ پیر چلائے تھے۔ اگر وہ ہاتھ پیر نہ چلاتی تو قاتل اس پر ہرگز تشدد نہ کرتا۔ اس ضمن میں آپ سے ایک نہایت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے کٹہرے کے فریم کو پکڑ رکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ طوفان میں گھری ہوئی کشتی میں سوار ہو۔ ملک صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ وقوع والی رات جب آپ نے مبینہ طور پر ملزم کو دیکھا تو آپ اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ لیے تھے کیونکہ وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچ کر جواب دیں، کیا آپ نے ملزم کے چہرے یا ہاتھوں پر خراشوں کے نشانات دیکھے تھے؟ وہ جھنجھلا گیا، بولا، ہاں، آپ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ ساری باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی قوت سماعت اور قوت مشاہدہ بہت تیز ہے۔ آپ بحث نہ کریں، جج نے گواہ سے کہا۔ جو جواب آپ کے خیال میں صحیح ہے وہ دے دیں۔ میں نے ملزم کے چہرے یا ہاتھوں پر خراشیں نہیں دیکھیں۔ میں نے گواہ کو گھورتے ہوئے کہا، ملک صاحب، کیا آپ اس عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی گردن پر جو خراشیں ہیں وہ کیسے آئی تھیں؟ یہ سوال سن کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وکیل استغاثہ اسپرنگ کی طرح اچھلا اور چیخ کر بولا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، فاضل وکیل ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں ایسے سوالات سے باز رہنے کا حکم دیا جائے۔ میرے اس سوال کی وجہ سے جج سمیت کمرے عدالت میں موجود ہر شخص چونک گیا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کیا آپ کی گردن پر واقعی خراشوں کے نشانات موجود ہیں؟ گواہ ایسا بوکھلایا ہے کہ جج کو ڈانٹتے ہوئے بولا، ہاں، آپ میرے وکیل کی بات کیوں نہیں سنتے؟ خاموش، جج نے غصے سے کہا۔ عدالت کے وقار کا خیال رکھیے ورنہ آپ کو توہین عدالت کے جرم میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ اس سوال نے اسے عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ اس کی گردن پر خراش کے نشانات نہیں ہیں تو اسے رومال ہٹا کر گردن دکھانا پڑتی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ میرا سوال سنتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر گلے میں پڑے ہوئے رومال کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس نے کہا، میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے آپ کے علاقے کے ایک معتبر شخص نے بتایا ہے کہ یہ خراشیں پہلی بار 7 ستمبر کو آپ کی گردن پر دیکھی گئی تھیں۔ کیا آپ اس شخص کا نام بتانا پسند کریں گے جس کے ساتھ آپ کو جھگڑا ہوا تھا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے جج سے کہا کہ وہ گواہ کو کہا جائے کہ وہ رومال ہٹا کر عدالت کو اپنی گردن دکھائے۔ صورتحال خاصی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ جج نے ملک حنیف کو گردن دکھانے کے لیے کہا مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے رومال پکڑ لیا اور بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جج نے پولیس کی مدد سے اس کا رومال گردن سے الگ کروایا۔ یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے کہ اس کی گردن پر خراشوں کے کئی نشانات تھے۔ مردوں کی لڑائی میں اس قسم کے نشانات نہیں آ سکتے تھے۔ جب جج نے اس پر زیادہ زور دیا تو اس نے کہا کہ اس کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ ملک صاحب، آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف 2 افراد، اس نے جواب دیا، میں اور میری بیوی۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے کچھ عرصے قبل اپنے مکان کے ساتھ والا پلاٹ جس میں ایک کمرہ اور 4 دیواری بنی ہوئی ہے خرید لیا تھا؟ جی ہاں، وہ پلاٹ اب میری ملکیت ہے۔ ملک صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ دونوں مکانوں کی درمیانی دیوار میں راستہ موجود ہے؟ جی صحیح ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ملک صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ ساتھ والے مکان کا کمرہ استعمال نہیں ہوتا؟ وہ ابھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ میں نے جیب سے مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکالی اور ایک دم گواہ کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ یہ چوڑیاں پہچانتے ہیں؟
وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے میں نے مٹھی میں بند سانپ اس کے سامنے رکھ کر دیا ہو۔ یہ چوڑیاں، میرا ان چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجھے کیوں یہ چوڑیاں دکھا رہے ہیں؟ میں نے مقتولہ کی گھڑی جیب سے نکال کر اسے دکھائی۔ آپ اس گھڑی کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اسے بے تحاشا پسینہ آ رہا تھا، گھٹنے کانپ رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی گر پڑے گا۔ صورتحال بڑی واضح ہو چکی تھی۔ وکیل استغاثہ بھی چپ تھا۔ اب وہ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کر رہا تھا۔ ملک صاحب، مقتولہ کے ناخنوں سے قاتل کی جلد کے جو ریشے برآمد ہوئے ہیں وہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس محفوظ ہیں۔ میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی جلد کا نمونہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس موازنے کے لیے بھیجا جائے تاکہ آپ کی بے گناہی کا ثبوت ہو سکے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، جب میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ملزم نجیب احمد بے گناہ ہے۔ مقتولہ کے جسم پر جو تشدد کے نشانات ملے ہیں ان میں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قاتل کوئی ایسا شخص تھا جسے مقتولہ پسند نہیں کرتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے آخری سانس تک مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں قاتل کے جسم پر خراشوں کا آنا ایک لازمی امر تھا، لیکن ملزم کے جسم پر ایک بھی خراش نہ پائی گئی، اور قابل غور بات یہ ہے کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ فرار ہونے کی متمنی تھی، یعنی اس نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا۔ ایسی صورت میں تشدد کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ چوڑی اور یہ گھڑی مقتولہ کی ہے۔ گھڑی محلے کے ایک لڑکے کو گواہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ملی تھی۔ چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے مجھے گواہ ملک حنیف کے غیر مستعمل مکان کے سامنے سے ملے تھے۔ جب مقتولہ کو کھینچ کر اٹھا کر مذکورہ مکان کے اندر لے جایا جا رہا تھا تو وہ مزاحمت کرتی رہی اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گرتی رہیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی گھڑی بھی گر گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ گواہ کے غیر مستعمل مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں ان چوڑیوں کے مزید ٹکڑے برآمد ہوں گے۔ مقتولہ کی ماں اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ انہی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں جو اس کی بیٹی نے پہن رکھی تھیں۔ ان شواہد کی روشنی میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ گواہ ملک حنیف کو ناصرہ یامین کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے غیر مستعمل مکان کی فوری تلاشی کا حکم دیا جائے اور میرے موکل نجیب احمد کو باعزت بری کیا جائے۔ ملک حنیف کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے کٹہرے پر سر ٹکا کر رونا شروع کر دیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسی روز اس کے گھر کی تلاشی لی۔ غیر مستعمل کمرے میں انہیں ناصرہ کی طلائی زنجیر اور ملک حنیف کے خون آلود کپڑے بھی مل گئے۔ کپڑوں پر خون کے جو دھبے پائے گئے تھے وہ زیادہ تر ملک حنیف کے اپنے خون کے تھے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا اور اپنے گھنونے جرم کی لرزرہ خیز کہانی سنائی۔ وقوع والی رات تقریباً 11 بجے اس نے ناصرہ کو اجلت میں جھاڑیوں کے اندر جاتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ناصرہ کے پیچھے گیا اور دیکھا کہ نجیب احمد پہلے سے وہاں موجود ہے۔ وہ چھپ کر دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ ناصرہ یامین نجیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے ناتا توڑ کر آ گئی ہے اور اب کبھی واپس نہیں جائے گی۔ نجیب اس کا ساتھ دینے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ناصرہ کو واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ملک حنیف نے اسے یہ کہتے سنا، ناصرہ، ہمیں ماں باپ کی خوشیوں پر محبت کا محل تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جائز طریقے سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اب ہمیں ماں باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ناصرہ نے کہا، نجیب، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں فاروق کو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تم واپس چلے جاؤ ناصرہ اور اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر چکی ہوں، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جائیداد غیروں کو نہیں دے سکتے۔ فاروق جیسا بھی ہے ان کا اپنا تو ہے۔ تم میرے ابو کو نہیں جانتے، وہ ایک دفعہ ضد پر آ جائیں تو کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بے شک خودکشی کر لو، انہیں میری موت منظور ہے مگر میری خوشی منظور نہیں۔ بڑوں کے معاملے میں ضد کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، نجیب نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لا علمی میں غلط فیصلہ کر ڈالیں، لیکن اولاد کو ان کے مقابلے پر نہیں آ جانا چاہیے۔ بڑوں کی فرمانبرداری باعث رحمت ہوتی ہے۔ ہم والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، وہ اولاد کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ تم واپس چلی جاؤ۔ ملک حنیف نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں 20-25 منٹ تک آپس میں بحث کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ناصرہ یامین نے نجیب کو بزدلی کا طعنہ دیا اور رونے لگی۔
نجیب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملک حنیف ناصرہ کو سمجھانے کے لیے اس کے قریب چلا گیا، لیکن جب اس نے لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اچانک شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے دبلی پتلی ناصرہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتا ہوا غیر مستعمل کمرے میں لے گیا۔ اس کی بیوی جو ساتھ والے مکان میں سو رہی تھی، اسے اس خونی ڈرامے کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ ملک حنیف نے کہا کہ وہ ناصر کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جب وہ اپنا شیطانی عمل ختم کر چکا اور اس کے ہوش ٹھکانے پر آئے تو وہ سخت خوف زدہ ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس نے لڑکی کو جانے دیا تو وہ گرفتار ہو جائے گا اور اسے 10-15 سال کی سزائے قید ہو جائے گی، لہٰذا اس نے جیل کے خوف سے ناصرہ کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش جھاڑیوں میں پھینک دی۔ عدالت نے ضروری کارروائی کے بعد نجیب احمد کو باعزت بری کر دیا، تاہم اسے گواہ کی حیثیت سے مقدمے میں شامل رکھا۔